رحیم حج جس کے لغوی معنی ہیں قصد یا ارادہ کرنا، یعنی کعبہ بیت اللہ کی زیارت اور کچھ مخصوص مناسک ادا کرنا جیسا اللہ اور اس کے حبیب نے سکھایا، یہ حج کہلاتا ہے۔ الحمدللہ ہم سب اس سے واقف ہیں۔ حج کی بنیادی طور پر 3 اقسام بیان کی گئی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ، آپ کی تعلیمات سے، آپ کی سنت سے کیا ثابت ہے، اس پہ آج مختصر سی گفتگو کریں گے۔ 3 اقسام جو حج کی بیان کی گئی، حج قرآن، حج تمتع اور حج افراد۔ اب یہ کون سے حج ہیں، کیا ان میں ڈفرنس ہے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ جیسے سب سے پہلے ہم نے بات کی حج قرآن، تو قرآن کے معنی ہے ملانا۔ چونکہ اس حج میں جو حج ادا کرنے جا رہا ہے، یعنی جو حاجی ہے، وہ ایک ہی احرام سے حج اور عمرہ دونوں ادا کرتا ہے اور اس کے درمیان میں حلال نہیں ہوتا، یعنی حلت نہیں ہے، تو اس وجہ سے اسے حج قرآن کہا جاتا ہے، یعنی ایک ہی احرام کے ساتھ عمرہ بھی ادا کرنا اور پھر حج کی جب تاریخیں شروع ہو جائیں تو حج بھی ادا کر لینا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری حیات مبارکہ میں ایک ہی حج ادا فرمایا، اور وہ جو سلسلے سے پتہ چلتا ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بڑی ڈیٹیلڈ حدیث مبارکہ ہے، روایت ہے کہ آپ نے ایک ہی حج ادا فرمایا اور حج قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا فرمایا۔ دوسری قسم ہم نے بات کی حج تمتع، تو تمتع کے معنی ہے، جیسے کہتے ہیں نا تمتع، فائدہ اٹھانا، نفع حاصل کرنا۔ اب اس کیفیت میں یہ ہوتا ہے کہ میقات سے حاجی پہلے عمرے کا احرام پہنتا ہے، اور عمرے کے مناسک ادا کرنے کے بعد، عمرہ مکمل کرنے کے بعد حلال ہو جاتا ہے، اور پھر دوبارہ مکہ میں ہی، یعنی میقات سے 8 ذی الحج کو دوبارہ احرام پہنتا ہے حج کے ارادے سے، حج کی نیت سے، اور پھر حج ادا کرتا ہے۔ تو یہ حاجی نے ایک ہی وقت میں پہلے عمرہ ادا کیا، پھر حلال ہو گیا، پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ احرام پہنا اور حج ادا کیا، تو فائدہ اٹھا لیا۔ اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ڈیٹیلڈ حدیث مبارکہ ہے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو حج تمتع کی رغبت دلائی اور خود بھی اس کی خواہش کا اظہار فرمایا۔ تو اگر کوئی پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ریکمینڈڈ یہ ہے، پسندیدہ یہ ہے، میرے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ترغیبات یہ ہیں کہ حج تمتع کیا جائے۔ اب حج قرآن میں اور حج تمتع میں، دونوں صورتوں میں حاجی کے اوپر قربانی واجب ہو جاتی۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید قربانی ہر حاجی کے اوپر واجب ہوتی ہے، لیکن جس نے حج قرآن ادا کیا یا حج تمتع ادا کیا، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اب ایک تیسری قسم ہے حج افراد۔ افراد کے معنی کسی کام کو اکیلا کرنا۔ تو اس قسم میں حاجی صرف اور صرف حج کا احرام پہنتا ہے اور اس سے حج ادا کرتا ہے۔ تو اب پتہ چلا کہ اکیلا حج ہے، یعنی اس میں اس نے عمرہ نہیں کیا اور ایک ہی احرام سے 2 کام نہیں کیے، تو اس لیے صرف حج کا احرام پہنا اور حج ادا کیا۔ اس صورت میں حج افراد میں اس پر قربانی واجب نہیں ہوتی۔ حج کے ارکان کون سے ہیں، یہ بات یاد رکھیے گا، انشاءاللہ ہم تفصیلی گفتگو تو کرتے رہیں گے، کہ 4 ایلیمنٹس ہیں، 4 ارکان ہیں، جن میں سے کوئی ایک رکن بھی رہ گیا تو حج نہیں ہوگا۔ وہ کون سے 4 ارکان ہیں؟ سب سے پہلے حج کی نیت کرنا۔ نیت میں کوئی پرٹیکولر ورڈز نہیں ہیں، جیسے ہم نماز میں، روزے میں اور دیگر عبادات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق جانتے ہیں کہ کوئی مخصوص الفاظ ادا نہیں کیے جاتے، محض اللہ کی رضا مقصود ہوتی ہے۔ اسی طرح حاجی کعبہ بیت اللہ کی زیارت کا، اللہ کے گھر کے طواف کا ارادہ کرے گا، اور یہ ارادہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اس کو آپ کہیں گے نیت، یہ حج کا پہلا رکن ہے۔ دوسرا رکن ہے وقوف عرفات۔ وقوف عرفات کرنا، عرفات میں وقوف کرنا۔ تیسرا رکن ہے
طواف زیارت، اور چوتھا رکن ہے صفا اور مروہ کی سعی کرنا۔ یہ 4 بنیادی ارکان ہیں، اگر ان میں سے کوئی رکن چھوٹ جاتا ہے تو حج ادا نہیں ہو سکتا۔